اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں کیا تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تیار کرتے ہیں اس کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈرشپ دینی تھی. کسی فرینڈ کو کہتے ہیں کہ یار کوئی اسکل سیکھ لو. بہت سے اسکل ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، فری لانسنگ ہے، اے آئی ہے، آرٹیفیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسکل سیکھنے چاہیے ہمیں. تو اس کے بارے میں بلال بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل خضر بھائی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان جہاں پہ کوئی اسکل سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مدرسے میں، ٹھیک ہے، وہ پڑھا رہا ہے، مدرس ہے، یا کسی فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، بازار میں کسی کپڑے کی دکان پہ کام کر رہا ہے، یعنی کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارا نقصان تو نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے یہ بات دیکھنی چاہیے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں، اللہ پاک نے مجھ میں اور بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کو میں اجاگر نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، تو اگر میری جگہ چینج ہوگی، میں کسی اور شاپ پہ جاؤں گا، کسی اور فیکٹری میں جاؤں گا، کسی اور مدرسے میں جاؤں گا، تو میں اس سے زیادہ اچھا پیش کر سکتا ہوں. تو میرے اندر کوالٹیز ہیں. تو پھر میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بہتر جو ہے نا وہ جگہ عطا فرما، جہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی جو تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو کوالٹیز جو سکلز ہمیں دی ہیں، تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں صحیح طریقے سے. جی بالکل، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلات میں ڈالا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ بس طرح تو نفسی کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے تیار کیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تیار کرتے ہیں اس کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈرشپ دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی گود میں بھی پالا، صحرا میں تنہا چھوڑا، اور جس جس چیز کی انہیں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کی. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور بنانا بھی کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے بنانا چاہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. جتنا بڑا مقصد ہو نا جس کو انسان نے اچیو کرنا اور اللہ پاک اس کو تیار کر رہے ہوں تو آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جب دعا مانگیں تو اس واقعے کو، اس آیت کو وسطنعت کلی نفسی، ٹھیک ہے، تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے موسیٰ کو بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے والے اللہ، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا تو ویسے ہی مجھے بھی تیار کر، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے نا فرعون کے محل میں پہلے رکھا، پھر فرعون کے محل میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ انہیں مدین کی طرف بھیج دیا. تو اب حکمت عملی تھی نا اس میں. پھر آپ نے نبی کا جو ہے نا اللہ پاک نے نبی کا داماد بنایا. نبی کا داماد بنانے کے بعد پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر اسی فرعون کی مملکت میں بھیجا جہاں پہ ایز اے ینگر بوائے ایک عام لڑکے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے. تو اسی جگہ کا اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا، ٹھیک ہے، سربراہ بنا دیا اس جگہ کا. تو یہ اللہ پاک نے انہیں تیار کیا، لیکن کیسے کیسے مصائب آئے، ٹھیک ہے، مشکلات بھی اسی طرح سے آئیں گی. تو ہمیں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں اگر تو یہاں پہ میرا کام کرنا بہتر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر میرا یہاں پہ کام کرنا نہیں بہتر تو میرے لیے کوئی ایسے مواقع پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ جہاں پہ میں بہتر یہاں سے اس جگہ سے بہتر پیش کر سکتا ہوں اپنی خدمات کو. تو وہاں پہ میرے لیے کوئی ایسے موقع فراہم فرما تاکہ میں وہاں پہ چلا جاؤں اور اپنی جو ہے وہ کوالٹیز کو بہتر سے بہتر پیش کر سکوں. تو اللہ پاک سے ہم پرومس کریں جیسے ہم اپنی دوستی میں پرومس کرتے ہیں نا، ایک دوسرے پہ یقین ہوتا ہے. تو اللہ پاک کے ساتھ بھی ایسے ہی لاڈ پیار کے ساتھ ہم نا پرومس کریں کہ یا اللہ تم مجھ سے وعدہ کر کے تو مجھے اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا وہ جاب عطا فرمائے گا، اور اس سے زیادہ اچھی جگہ دے گا مجھے، اور نوکری اچھی اس سے اچھی دے گا. اور اگر ایسا ہو بھی جائے نا کہ انفارچونیٹلی اگر کوئی جاب سے نکال دیا گیا ہے اور ایک اپرچونیٹی ختم ہو گئی ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ اپرچونیٹی ختم ہو گئی، آگے کیا کروں گا میں. اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں تو میں دیکھ بھی رہا ہوں.
تو جسے اللہ دیکھ رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. جب دیکھیں کہ کوئی اپرچونیٹی ختم ہو گئی تو اللہ پہ یقین کر کے کوشش کی جائے. کوشش میں ہی برکت ہے, کوشش میں ہی کامیابی ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب انسان اپنی ذمہ داری اللہ پہ ڈالتا ہے نا کہ یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے نان پرفیکٹ نہیں بناتے, ہمیشہ اسے پرفیکٹ ہی بناتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اللہ پاک کی ہی بنائی ہوئی ہر چیز ہی پرفیکٹ ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں. ٹھیک ہے, کام چور نہیں بننا چاہیے. جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں یہی ہوتا ہے کہ یار جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے یہی سب سے بہتر ہے, کوئی کام نہ کرنا پڑے, ہر چیز جو ہے ہم بیٹھے بٹھائے مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ اپنا بھی کام خراب کرتے ہیں, دوسروں کا بھی کام خراب کرتے ہیں. تو اس کی میں مثال ایک واقعے سے, چھوٹے سے واقعے سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نا کسی جگہ سے گزرا کرتا تھا. تو اس جگہ پہ نا اس کے رستے میں ایک کتا جو ہے نا وہ روزانہ اس کو دیکھتا تھا کہ وہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دن اس نے نا اس کے پاس بیٹھے ایک بھکاری سے پوچھا کہ یار یہ کتا روزانہ میں ادھر سے گزرتا ہوں تو رو رہا ہوتا ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس بھکاری نے کہا کہ یار یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے نا اس جگہ پہ ایک کیل ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ روتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی اسے اٹھ جانا چاہیے یہاں سے, وہ اپنی جگہ چینج کر لینا وہاں سے, تو جہاں پہ اس کو راحت ہے, آسانی ہے, وہاں پہ بیٹھ کر وہ جو سکون حاصل کرے. تو بھکاری یعنی نے اپنے کمفرٹ زون میں ہے, اس کو یہی ہے کہ میں کمفرٹ زون میں بالکل ہوں. بالکل بالکل. تو ایسے ہی تو جب بھکاری سے پوچھا تو بھکاری نے کہا کہ ابھی تکلیف جو ہے نا اس قدر بڑی نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھنا پڑ جائے, تو اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون. تو ایسے ہی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار مسائل تو ہیں, مشکلات ہیں, لیکن ابھی اتنی نہیں بڑی کہ ہم کوئی ایکشن لے لیں. ٹھیک ہے, جب مسائل بڑھیں گے تو ہم کوئی ایکشن بھی لے اب لیں گے. دیکھا جائے نا, اگر ہم اپنے کسی رشتے دار کو یا اپنے کسی فرینڈ کو کہتے ہیں کہ یار کوئی اسکل سیکھ لو, بہت سے اسکل ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, فری لانسنگ ہے, اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیشنل انٹرنیشنل بزنس, کچھ نہ کچھ سیکھ لو. بالکل اگر یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بالکل. یہی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا, سی پلس پلس کا بہت اسکوپ ہے, جی جی یہ بالکل. لینگویجز جاوا وغیرہ اس میں بہت اسکوپ ہے. اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی پڑھائی کی طرف, اسٹڈی کی طرف اتنی توجہ دی جائے کہ آپ کا فیوچر اتنا سیکیور ہو کہ آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں. اس کے علاوہ جس میں ان کو انٹرسٹ ہے وہ کر لیں, لیکن ان کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ یار اسکوپ نہیں ہے. بالکل. یہ جو ہے نا بہت بڑا المیہ ہے ہمارے آج کل کے دور میں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے اور پھر دوسروں کو جو کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ یار اس کام کا آگے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی اپنی عادت ہوتی ہے کمفرٹ زون میں مختصر سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اس شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں جس چیز پہ دن رات محنت کر رہا ہوں, کوشش میں لگا ہوں, اس کا مجھے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. میں کوئی اپنا جو ہے نا وہ دنیاوی یا آخرت کے لحاظ سے اپنا مستقبل تو نہیں خراب کر رہا. تو براہ کرم ایسے لوگوں سے بچیے, ایسے لوگوں سے دور رہیے. اگر آپ کی گیدرنگ میں ایسا کوئی شخص ہے تو اس سے بچیں, کیونکہ ایسے لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے دوست بن جائیں. اپنا صرف جو ہے محافظ قرآن پاک کو سمجھیے, قرآن پاک سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے, اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, قرآن پاک بہت اچھا موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو, اور اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں بتا قرآن تو دیا. انسان کا مینٹور ہے. بالکل بالکل. مشورہ کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ گویا کہ اس کا حقدار بھی ہے, وہ اہل رائے بھی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہوتی, تو وہی جس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو وہ اس فیلڈ کے بارے میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتے. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں اسکوپ نہیں ہے, یہ بات اگر نان مسلم کرے نا سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے, ان کے پاس قرآن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ بات کر رہا ہوں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے, اس کا قرآن سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہدایت کی دی ہوئی ہے, اس میں اسکوپ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, کہ ہم نے زمین میں رہنے کے لیے تمہیں جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے رزق کے وسائل پیدا کیے. ہمارے نا ایک بہت ہی پیارے دوست اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اسکوپ رکھ دیا. بالکل بالکل. اسی طرح جیسے سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ زمین میں پھیل جاؤ اور میرے فضل کو تلاش کرو. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ نکلیں, اپرچونیٹیز کے لیے اسٹرگل کریں. اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں انہوں نے ہمارا ہاتھ کدھر تھامنا ہے, کیسے تھامنا ہے. تو ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے, رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے. تو رزق دینا اللہ کا کام ہے اور ہمارے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. اور جو چیز اللہ پاک بناتے ہیں نا وہ پرفیکٹ ہوتی ہے, اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی.
اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان ارضی واسعہ، کہ بے شک میری جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے. تو یار ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پہ اس جگہ پہ اس چیز کا اسکوپ نہ ہو. تو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم کسی کنویں میں ہیں تو کنویں میں سے نکل کر ہم نہر میں آ جائیں، نہر کی طرف رخ کر لیں. اگر نہر میں اسکوپ نہیں تو نہر کی طرف سے نکل کر ہم دریا کا رخ کریں، دریا میں نہیں دریا سے سمندر کا رخ کریں. اور اسی طرح اگر ہم کسی دیہات سے بلونگ کرتے ہیں تو دیہات میں اسکوپ نہیں ہے تو شہر کا رخ کریں. تو اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے، حرکت میں ہی برکت ہے. تو اگر شہر میں، اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر سے ہم جو ہے گلی کی طرف نکلیں، گلی سے مارکیٹ کی طرف نکلیں، اور اسی طرح ورلڈ وائڈ پھیل جائیں ہم. اور اپنے جو ہے نا وہ ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. دیکھیں ہمارے ڈھونڈنے میں کمی ہو سکتی ہے اور ہم نکمے ہو سکتے ہیں، لیکن اپرچونیٹیز اور مواقع جو ہیں وہ رزق کے مواقع وہ ختم نہیں ہو سکتے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو ہے نا وہ رزق کی ہم تلاش بھی کریں اور ہمیں کوئی اچھی جاب نہ ملے، اچھا کاروبار نہ ملے، اچھا بزنس نہ ملے. اچھا بعض لوگ نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد بہت مایوس ہو گئے ہیں کہ اب جو انسان کا کام ہے نا وہ روبوٹ کر رہے ہیں اور جابس ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات اس وقت بھی کہی جا رہی تھی کہ جب موبائل اور کمپیوٹر لانچ ہوئے تھے کہ اب کوئی انسان کا کام نہیں رہا. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو اے آئی ہے نا اس کو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ انسان ہی ہے. بالکل ایسی ہے کہ اب بات یہ ہے کہ اب اسکوپ جو ہے وہ ہمارے لیے کب نکلے گا اور کیسے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی اسکل بھی نہیں ہے، اور اگر اسکل ہے تو انفارمیشن نہیں ہے، انفارمیشن بھی نہیں ہے اور بجٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ان تمام چیزوں کے وجود کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ ہے دعا. کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ سب سے زیادہ طاقتور ذات کے ساتھ تعلق ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ پاک سے ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا فرما دے کہ جن کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں. تو بس دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور اپرچونیٹیز جو ہے مہیا کرنا اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے، رزق مہیا کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں بس یہی ہمارا پیغام ہے کہ زندگی میں بھائی کوئی بھی موڑ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا موڑ آ جاتا ہے، تو ہمیں ہر موڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ کسی نہ کسی اسکل کو سیکھتے رہنا چاہیے. تو بس انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے سیکھنے کے لیے ہمیشہ، اور ہمیشہ سیکھتا ہی رہے گا. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی اسکل کو سیکھتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.